اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو ایک مرتبہ پھر آموزش زبان فارسی کے درس 19 کے بقیہ حصے میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ لطفاً توجہ کنید۔ نوشتن و خواندن تاریخ، یعنی تاریخ کو کس طریقے سے فارسی میں لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے عدد کے بارے میں پڑھا تھا تو عدد سے ہی تاریخ کو بنائیں گے، جیسے 4 ہفتے 1391۔ اب اس کو ایسا نہیں کریں گے کہ یعنی اس کو ملا کے پڑھیں وغیرہ، نہیں، ڈائریکٹ ہی جس نے اسے لکھا ہے پہلے مرتبہ اس نے کیا کیا ہے کہ مہینے کی جگہ پہ اس نے اس کا عدد لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ، پھر مہینہ، پھر جو سال ہوگا اس کی ڈیٹیل۔ 4 ہفتے یعنی 7ویں مہینے کی 4 تاریخ 1391، 1391 سال چل رہا ہے، یعنی ایرانی جو ہے وہ 1391 سال کا ہے، چل رہا ہے۔ 4 مہر 1391، یہاں دوسری لفظوں میں 4 مہر کہہ سکتے، مہر 7واں مہینہ یہاں کا 4 مہر 1391، یعنی مہر کی 4تھی تاریخ ہے اور 1391 سال چل رہا ہے، یعنی 1391 سال چل رہا ہے۔ یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے چہروں میں مہر، یعنی مہر کی 4تھی تاریخ 1391۔ یہ 3 طریقے ہیں یعنی تاریخ کو بیان کرنے کے اور لکھنے کے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کو بتا چل سکتے ہیں کہ 7ویں مہینے کی 4 تاریخ چل رہی ہے، یا اس مہینہ کا نام لیں گے کہ مہر کی 4 تاریخ ہے، یا چہرم مہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ لطفاً بخونید، یعنی اس کو پڑھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے سال، پھر جو ہے نا مہینہ، پھر ڈیٹ۔ اب اس میں 4 دہم مثال کو نہیں ہے، 4 دہ یا 4 دہی خرداد 1368۔ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، تاریخ سے شروع کریں گے 2 سے، مثلا 2 سے 1356، اس طریقے سے، یعنی 2 تاریخ ہے تیسرے مہینے کی، سال جو ہے نا 1356 چل رہا ہے۔ یہاں 8 4 1378، 8 تاریخ ہے 4 مہینے کی، سال 1378 چل رہا ہے۔ یہاں دوسری تاریخ ہے، اس کو پڑھیں گے جیسے 5 دہم شہریور 1370۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو چلاؤں تاکہ اس کے لہجے و لب کو آپ اچھی طریقے سے فارسی میں سن لیں، تقریباً یہی ان کو سننا ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے اس کی معنی بھی سمجھ میں آ جائے۔ نوشتن و خواندن تاریخ. 4 هفته 1391، 4 مهر 1391، 4 مهر 1391، لطفاً بخوانید. 14 خرداد 1368، 2 3 1356، 8 4 1378، 15 شهریور 1380، 31 مرداد 1388، 12 فروردین 1358،
22 بهمن 1357 17/8/1392 1. 4/7/1391 نادرست. تقویم مساوی است با سررسید. تقویم مساوی است یعنی برابر ہے، سر رسید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ایک جو اس نے نیچے جو بتائی کہ چہارم ہفت، اس نے کہا کہ یہ نادرست ہے۔ کیوں؟ کہ یاد رکھیے جب بھی چہرم لائیں گے تو پھر ماہ کا نام لائیں گے، کسی بھی مہینے کا جو ہے نا نام لائیں گے، نام کے ساتھ ہم چہرم پڑھ سکتے ہیں، نام کے بغیر ہم ہمیشہ چہار ہی پڑھیں گے، چہرم نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں آگے۔ مانند مثال بخونید، اس مثال کی طرح پڑھیں، جیسے یہ تمرین پڑھنے کی ہے تو یہ پڑھ کے ہمارے پاس ضرور بھیجیے گا، پڑھ کر بھیجیے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ تاریخ لکھی تھی اس طریقے سے، اس کو دو طریقوں سے پڑھنا ہے۔ 12/5/1392، 12 اب 5 نہیں کہیں گے، ہم نے بتایا تھا یہاں پہ ماہ کا نام لائیں گے۔ 12 مرداد 1392، یعنی 12ویں تاریخ مرداد مہینے کی، اس کا جو 5واں مہینہ اس کی، اور 1392 ان کا سال چل رہا ہے، ایرانی سال۔ تو اس طریقے سے یہ باقی جو ہے نا یہ آپ کو پڑھنا ہے ان دونوں طریقوں سے۔ پہلے مہینے کا جو عدد ہے، جس نمبر کا مہینہ ہے اس کو بیان کرنا ہے، چوتھے مہینے کا نام کون سا ہے وہ نام پھر پڑھنا ہے، یہاں لکھ کر بھی آپ بھیج سکتے ہیں دونوں طریقوں سے۔ جائے گزین کنید، ان جائوں کو تبدیل کر جگہ تبدیل کرے، جیسے آیت اللہ خامنائی 20 چہرم تیر 1318 در مشہد به دنیا آمد۔ حضرت آیت اللہ خامنائی 24ویں تاریخ جو ہے نا مہر کی 1018 یعنی 1317 میں 18 میں مشہد کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت، اس تاریخ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو بنانا ہے، یہاں پہ کہاں پہ جو ہے نا کون سی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو بنائیں۔ یہاں پہ درم بیمارستان بستر شدن۔ مثال کے طور پہ پہلے کے لیے میں آپ کا دیتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت مثال 27 تیر، یہاں 27 سے 1388 در قوم از دنیا رفت۔ اس طریقے سے مہینے کا نام یا مہینے کا جو ہے نا نمبر وہ ضرور پڑھیں گے، کس نمبر کا وہ مہینے کا نام وغیرہ لکھے تو یہ بہتر رہے گا۔ آگے چل کے اس تمرین کو آپ دوستان کے حوالے ہیں، ان تمرین کو حل کیجیے گا، لطفاً پاسخ دہید ان سوالوں کے جواب دیں۔ امروز چندم ماہ است، یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، چندم تو یہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں۔ در زبان گفتار سال 1366 را برای اختصار سال 60 هم میگویند، یعنی ماہوارن جو گفتگو میں کہا جاتا ہے۔ مثال اگر آپ کو اس سے پوچھیں گے کون سا سال چل رہا ہے تو وہ کہے گا 92۔ مثال کے طور پہ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کون سا چل رہا ہے 2021، تو ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ 21 چل رہا ہے، 21واں سال ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اسلامی تاریخ مہینہ کون سا چل رہا ہے، کون سی ہجری چل رہی ہے، 41ویں ہجری ہے، 42ویں ہجری ہے، 61 ہجری۔ مثال کے طور پہ تو ہم کیا کرتے ہیں، شروع سے جو ہجری کا ہے 1300 یا 1400 اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی شروع میں جو 1300 ہے اس کو حذف کر دیں، 1300 کو حذف کر کے صرف لاسٹ والا کیسے 92 کرتے ہیں، 92 سال 92 چلا ہے، 95 کس سال میں پیدا ہوئے 95 میں۔ بھائی 95 سے کیا مراد ہے، یعنی 1995 میں پیدا ہوا تھا میں، تو شروع والے سال کو حذف کر دیتے صرف لاسٹ والا انگ کہتے ہیں۔ فارسی کے گفتار میں اکثر ایسا بولا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں مکمل لکھا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے متن کی طرف۔ پرستار مہربان
کے نام سے آج ہمارا متن ہے۔ پرستار ہم نے آپ کو بتایا تھا نرس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کمپاؤنڈر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بیشتر اکثر نرس کے لیے پرستار استعمال ہوتا ہے۔ پرستار مہربان یعنی مہربان نرس۔ تو چلتے ہیں اس درس کے متن کو سنتے ہیں، پھر اس کی معنی کی طرف آتے ہیں۔ 240 پرستار مهربان. سمیه پرستاری خوش‌اخلاق و مهربان است. او در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی کار می‌کند. سمیه به کودکان بیمار در خوردن داروها کمک می‌کند. هنگام پانسمان زخمشان آنها را نوازش می‌کند و با مهربانی زخمشان را می‌شوید، پماد می‌زند و سپس به وسیله باند می‌بندد. او بچه‌ها را مانند فرزندانش دوست دارد و کودکان هم به او بسیار علاقه دارند. خانم کاظمی مادر سمیه است. او پزشک داروساز و صاحب داروخانه بزرگ کوثر است. این داروخانه شبانه روزی است. داروخانه دکتر کاظمی در خیابان سعدی کنار بیمارستان امام خمینی قرار دارد. در داروخانه کوثر انواع داروها مانند قرص، کپسول، سرم، آمپول، شربت و پماد وجود دارد. آنجا علاوه بر دارو، وسایل پزشکی و بهداشتی مانند صندلی چرخدار، پنبه، باند، چسب زخم، بتادین، انواع کرم و خمیردندان و غیره می‌فروشند. 1. صندلی چرخدار ویلچر. صفحه 240 پرستار پرستار مهربان یعنی مهربان نرس. سمیہ پرستار خوش اخلاق و مہربان است. سمیہ ایک اچھی جو ہے نا نرس ہیں، خوش اخلاق مہربان ہیں. او در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی کار میکند. وہ چلڈرن وارڈ میں ہے، چلڈرن کے جو ہے نا بچوں کا جو ہوتا ہے وارڈ، اس میں امام خمینی ہاسپٹل کے بچوں کے وارڈ میں کام کرتی ہیں. سمیہ به کودکان بیمار در خوردن داروها کمک میکند. سمیہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیمار بچے ہوتے ہیں، ان کو دوائی کھانے میں مدد کرتی ہے، دوائی کھلانے میں یا کھانے میں مدد کرتی ہیں. ہنگام پانسبان زخمشان آنها را نوازش میکند. اس کو کہتے ہیں پانسبان، اور جو پٹی لگاتے ہیں اس کو اتارنے میں، اس کو لگانے میں ان کی مدد کرتی ہیں، نوازش کرتی ہیں ان کی، ان سے مہربان پیش آتی ہے. وبا مہربان زخم نشان را میشوند، اور مہربانی سے ان کے زخموں کو دھوتی ہیں. پماد میزند و سپس به وسیله باند میبندد. ان کے زخموں پہ مرم لگاتی ہیں اور ان کے بے وسیلے باندھنے والی چیز سے ان کو باندھتی ہیں. جیسے ایک طریقہ یہ ہے باندھنے کا، دوسری چسپ لگانے کا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے. تو ان طریقوں سے وہ ان ہاتھوں کو، ان کے زخم کو باندھتی ہیں، ان کو زخم کو مضبوط کرتی ہیں. او بچه‌ها مانند فرزندانش دوست دارد. وہ اپنے بیمار بچوں کو جو ہے نا اپنے فرزندوں کی طرح پسند کرتی ہیں، دوست رکھتی ہیں. و کودکان هم به او بسیار علاقه دارند. علاقه دارند و دوست دارد ایک ہی معنی میں ہے. دوست دارند یا علاقه دارند یعنی پسند کرنا، دوست رکھنا. اور بچے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا دوست رکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں. خانم کاظمی مادر سمیہ است. خانم کاظمی سمیہ کی والدہ ہیں. او پزشک داروساز و صاحب دارو خانه بزرگ کوثر است. وہ ڈاکٹر ہیں، دارو بنانے والی یعنی دوائی بنانے والی ڈاکٹر ہیں، اور جو اسٹور ہے اس کی مالکہ ہے. جو اسٹور جس کا نام ہے کوثر، سب سے بڑا اسٹور کوثر ہے، اس کی مالکہ ہیں. صاحب داروخانہ یہ بزرگ کوثر است. صاحب یعنی مالک، داروخانہ یعنی اسٹور، بزرگ یعنی بڑا، کوثر اس کا نام ہے. کوثر جو بڑا اسٹور ہے اس کی مالک ہیں. ان داروخانے شبان روزی است. شبان روزی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 24 گھنٹے جو چیز کھلی ہوتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں شبان روزی. جہاں پر بھی شبان روزی لکھا ہوا ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن رات میں کھلا رہتا ہے، دن رات اوپن ہے، 24 گھنٹے اوپن ہے.
ان داروخانہ شبان روز یاس یعنی یہ داروخانہ یہ اسٹور 24 گھنٹہ جو ہے کھلا ہوتا ہے. داروخانہ دختر فاطمہ کاظمی در خیابان سعیدی کنار بیمارستان امام خمینی قرار دارد. داروخانہ دختر فاطمی دختر کاظمی کا جو داروخانہ ہے جو اسٹور ہے وہ سعیدی کے روڈ پر بیمارستان جو ہے نا امام خمینی کے کنارے پہ نزدیک ہے اس کے. در داروخانہ کوثر انواع یعنی مختلف قسم کے داروہا مانند قرص، کیپسول، سرم، آمپول، شربت، پھماد وجود دارد. کوثر اسٹور میں مختلف قسم کے دوائیاں موجود ہیں، مثال کے طور پہ جیسے قرص یعنی ٹیبلیٹ، کیپسول وغیرہ، سرم جیسے وہ انجیکشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری، شربت، ملم وغیرہ سارے موجود ہیں. آنجا علاوہ بر دارو وہاں پر یعنی اسٹور پر دارو کے علاوہ یعنی دوائی کے علاوہ وسائل پزشکی و بہداشتی مانند صندلی چرخدار، پنبے، باند، چسب زخم، بتادین، انواع کرم و خم دندان وغیرہ می فروشند. آنجا علاوہ بر دارو یعنی اس اسٹور میں دارو کے علاوہ وسائل پزشکی یعنی جو ڈاکٹروں کے وسائل ہوتے ہیں، جو ڈاکٹروں کے سامان وغیرہ ہوتے ہیں، بہداشتی سامان ہوتے ہیں. وسائل پزشکی کے یا وسائل بہداشتی دونوں ایک ہی ہیں. جو ڈاکٹر سامان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کاٹنے کے لیے کینچی چاہیے ان کو یا مرہم لگانے کے لیے جو وہ ہاتھ میں دیتے ہیں، تھرمامیٹر وغیرہ جو سارے ہوتے ہیں وہ اس اسٹور پہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ جیسے صندلی چرخدار یعنی ویل چیئر جسے کہتے ہیں، صندلی چرخدار یعنی ویل چیئر جیسے خود اس نے بتایا نیچے، صندلی چرخدار بھی کہا جاتا ہے، ویل چیئر بھی کہتے ہیں. پھمبے جیسے وہ روئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پھمبے. بانڈ جس سے یہ باندھے جاتے ہیں، یہ اس طریقے کی جو ہوتی ہے اس کو باندھ کرتے ہیں. چسب زخم کی جو چسب ہوتی لگانے کی اس پہ اوپر جیسے یہ لگا رہا ہے. بتادین یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لال رنگ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بتادین. انواع کرم کی قسمیں اور خمی دندان اور ٹوربیش وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بیچتے ہیں. می فروشت یعنی بیچتے ہیں. تو چلتے ہیں درس کے اگلے حصے کی طرف، متن کی طرف. یہاں تھوڑا سا مختصر ہے متن. پدر سمیہ پزشک متخصص گوش و حلق و بینیاس. سمیہ کا جو باپ ہے وہ متخصص ہے یعنی مخصوص ہے صرف گوش، کان اور حلق اور ناک کا ڈاکٹر ہے، فقط ان چیزوں کا. مطب او یعنی کلینک، مطب کہتے ہیں کلینک کو. مطب او بیشتر وقت ہا شلوغ اس کی جو ہے کلینک میں بیشتر وقت جو ہے بہت ساری رش ہوتی ہے، شلوغ ہوتا ہے. ایشان از خانوادہ یہ فقیر فول وزیت و جراحی نمی ہے. وزیت کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے اس کو. ایشان از خانوادہ یہ فقیر یعنی جو اس کے گھر جو فقیر خانوادے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان سے وزیت کا پھول یعنی ڈاکٹر کی فیس اور جراحی کا پیسے نہیں لیتے ہیں، جو فقیر اور غریب ہوتے ہیں. یہاں بے آنہا بیسیار تخفیف ملتا ہے، یا ان کو بہت کم جو ہے نا لیتے، ان کو بہت زیادہ رعایت دیتے ہیں. جسے تخفیف کہتے ہیں رعایت کو، یہ رعایت دینا، ڈسکاؤنٹ جسے کہتے ہیں. تو بہت زیادہ اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا رعایت دیتے ہیں، تخفیف ملتا ہے، ان کو بہت زیادہ تخفیف دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں، یعنی کم پیسے لیتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید. یہ سوال و جواب ہے اس متن سے، ان کو حل کیجیے گا. سمیہ چیکار اس وقت کجا کار میکنند. سمیہ چیکار ہیں اور کہاں پہ کام کرتے ہیں. سمیہ کیا کام کرتے ہیں اور کہاں پہ کام کرتی ہیں. چرا کودکان سمیہ را دوست دارند. کیوں بچے سمیہ کو پسند کرتے ہیں. داروخانہ شبان روز یہ کوثر کجا قرار دارد. داروخانہ کی ایڈریس کیا ہے وہ لکھیں یہاں پہ. در داروخانہ یہ خانم کاظمی چھ چیزیں ہے وجود دارد. داروخانہ کاظمی میں کیا کیا چیزیں ہیں، دوائیاں اس کے علاوہ اور ڈاکٹروں کے سامان وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں.
پدر و مادر سمیت 6 کار حسن، پدر کا یہ ہے، مادر کا اوپر جو بتائے تھے. پزشک و صاحب داروساز و صاحب داروخانه است. پدر سمیت متخصص چه چیزی است؟ پدر سمیت کس چیز میں متخصص ہے، کون سی چیزوں میں اس کا مخصوص کیا ہوا ہے، ڈاکٹری کی ہوئی ہے. پدر سمیہ به چه کسانی تخفیف میدهد؟ پدر سمیہ کن کو جو ہے نا تخفیف ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیتے ہیں. آگے بھی تمرین ہے آپ دوستان کی. با غوزن یہ درست کامل کنید. یہاں پہ 3 لفظ دیے ہیں اس نے، را، بے، از، با. ان میں سے کون سا لفظ یہاں پہ لگنا چاہیے؟ جیسے بچے ہو، پدر مادرشان از بیسیا دوست دارند، یا بے بیسیا دوست دارند، یا پدر مادرشان را بیسیا دوست دارند، یا با پدر مادرشان با بیسیا دوست دارند. کون سا لفظ یہاں پہ آنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پدر مادرشان را، پدر مادرشان را بیسیا دوست دارند، یہاں پہ را آئے گا. تو متن آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پہ ان الفاظ کے ریلیٹڈ سیم الفاظ ان الفاظ سے ملتے جلتے جو ہے نا الفاظ ہوں گے، ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے یہ الفاظ کے. متن کو حتماً پڑھا کریں ضرور. کودکان بیمار جگہ خالی. سمیہ خانم بسیار علاقه دارند. را، بے، از، با. کودکان بیمار یہاں پہ کیا لازم ہے وہ ٹک کریں. فروشند یہ پوشاک خانواده های فقیر تخفیف میدن. یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ را، بے، از، با. پرستارها با مهربانی زخم بیماران را میشویند و پماد میکنند، میکشند، میزنند. جو فعل ہے وہ لگائے. سمیہ خانم سمیہ ہنگام پاسمان زخم ها کودکان را نوازش میکند، میزند، میگیرد. کیا یہاں پہ لگائیے. در داروخانه یہ کوثر انواع داروها مانند قرص و کیپسول وغیرہ وجود دارد یا دارد. یہ تو پہلے ہی سبق میں ہم نے پڑھے تھے، پہلے کتاب میں ہم نے پڑھے تھے کہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے اگر شروع میں در ہو تو. لطفاً جائے گزین کنید. اس کے بعد چلتے ہیں اس کی جائے تبدیل کریں. من چشم درد 25 12 1091 بیمارستان. اب اس کو اس نے جملہ بنا جیسے من بے خاطر چشم درد در تاریخ 25 12 1391 به بیمارستان میروم. اسی طریقے سے باقی ان کو آپ حل کیجیے گا. دوسرا مادر بزرگم معائن گوش، یہ تاریخ بتائیے درمان گاہ. اس طریقے سے یہ باقی آپ حل کیجیے. اس میں تصویر آئے زیرہ بگوید. ان کے نام کیا ہے؟ ان کے نام حتماً لکھیے گا. یہ نام بتائیں گے، یہ نام کس چیز بتائیں کیونکہ یہ درس کا پورے کا پورا خلاصہ ہے. جیسے اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں شربت، آمپول، سرب. مثال کے طور اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں قرص وغیرہ. تو آگے یہ اہم ہے، ان کو ضرور مانا کیجیے گا. ان کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تصویر کے لیے ان کا نام کہیے گا. یہ کس چیز کی تصویر ہے، اس تصویر میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا درس یہاں پہ تمام ہوا. ماہ مبارک رمضان ہے تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.